میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی انبساط ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ ظالم چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو، ظالم چاہے خاندان کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ظالم چاہے گاؤں کے سرپنچ ہو یا گاؤں کی رعایا ہو، ظالم کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے گریبان کو اس طریقے سے پکڑا جائے گا، اور کل قیامت کے دن تمام انسانوں کے سامنے اس کے گریبان کو پکڑ کر جب مظلوم اللہ سے فریاد کرے گا اور یہ کہے گا اے خدا یہی وہ شخص ہے جس نے ہم پہ ظلم کیا تھا، تو اس وقت کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے اور تاریخ کی کتابیں گواہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے شان و شوکت والے آئے، دنیا میں بڑے سے بڑے مالدار آئے، دنیا میں بڑے سے بڑے عزت و جاہ والے آئے، لیکن سب مٹ گئے، سب دنیا سے چلے گئے۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال وعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ جائیے دیکھیے قبروں میں اور نظارہ کیجئے کہ کیسے کیسے لوگ تھے اس دنیا میں جنہیں اپنی عزت پر، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی شہرت پر، اپنے جاہ و منصب پر غرور تھا، تکبر تھا، انا ربکم الاعلی کہنے والے لوگ تھے، لیکن سب اس تہے زمین چلے گئے ہیں۔ السلام علی سیدنا و سیدکم وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، شعراء اعظام اور مکرمی سامعین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج جس محفل میں اور جس اجلاس میں ہم اور آپ شریک ہیں، یہ قرآن کریم کی نسبت لمبی لمبی تقریریں سنیں گے، ابھی پوری رات باقی ہے۔ میں بس چند منٹ قرآن کریم کا جس کی سچائی میں، جس کی صداقت میں ہمیں ذرہ برابر شک نہیں ہے، آئیے اسی قرآن کریم کا ایک پیغام میں اپنے گاؤں والوں کے نام کرنا چاہتا ہوں، اپنی بستی کے نوجوانوں کے نام کرنا چاہتا ہوں، اور آس پڑوس سے آئے ہوئے لوگوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت ابھی میں نے کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو، عدل کرو، اور جب بھی تم فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ قرآن کریم کی دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتابوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یاد رکھو کہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ تیسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ کافر ہیں اور خدا کے منکر ہیں۔
آج کی اس اسٹیج پر ہمارے درمیان امارت شرعیہ کے علماء کرام بھی تشریف فرمائیں گے، ان کی باتیں ان کی گفتگو ہم سنیں گے، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو سیرت کا وہ ایک پہلو دکھانا چاہتا ہوں، اور سیرت کے اس پہلو کو اجاگر کر کے ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں، ہمارے غیور نوجوانوں، اے منصف نبی کی منصف امت کہلانے والی قوم، یاد رکھیے آپ اس نبی کی امت ہیں جس کے انصاف اور جس کے عدل کی چرچا دشمن بھی کرتے ہیں، اور جس کی عدل و انصاف کا چرچا پورے عالم میں آج تک دنیا اسے تسلیم کرتی ہے۔ آج وہی قوم، آج اسی کی امت، آج انہی کے گھروں میں بھی انصاف کا جنازہ نکلا ہوا نظر آتا ہے، انصاف کا جنازہ نکلا ہوا ہمارے خاندانوں میں بھی ہے، ہماری بستیوں میں بھی ہے، اور ہمیں کا ہر شخص آج ظالم بنا ہوا ہے۔ ظلم چاہے گھر میں ہو یا میدان میں ہو، ظلم چاہے خاندان میں ہو یا بستی یا قصبے میں ہو، ظلم چاہے حکومت کی طرف سے ہو یا رعایا کی طرف سے ہو، ظالم خواہ امیر ہو یا غریب ہو، ظالم خواہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ظالم دنیا کا کوئی انسان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور اس کی لعنت ہے۔ جو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم آج سے یہ طے کر لیں کہ اپنے معاشرے میں ہونے والے ہر ظلم کا خاتمہ کریں گے، ظالم کے گریبان کو پکڑیں گے۔ اس طریقے سے مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 20 سال تھی، اور ایک باہر کا شخص مکے کے اندر اپنا تجارتی سامان لے کر آتا ہے، اور عرب کا ایک سردار اس کے سامان کو ضبط کر لیتا ہے، اس کا مال تجارت کو غصب کر لیتا ہے۔ جب وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا تجارتی سامان لیا ہے، اس کی قیمت آپ ادا کریں، وہ شخص اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور جس شخص کا سامان لیا گیا تھا، جس کے سامان کو لوٹا گیا تھا، وہ مکہ کے سرداروں کے پاس جاتا ہے، فریاد کرتا ہے، گر گراتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، لیکن ظالم سماج اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ جس شخص نے اس کا سامان غصب کیا تھا وہ رئیس تھا، وہ طاقتور تھا، وہ عزت اور شرافت والا سمجھا جاتا تھا اپنے معاشرے میں، اس لیے لوگوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے ہر سماج میں کچھ غیور لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت موجود ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مکے کے اندر قریش کے چند نوجوانوں نے یہ معاہدہ کر لیا اور یہ عہد کر لیا کہ آج سے ہمارے سماج میں اگر کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم کرے گا تو ہم اس کے گریبان کو پکڑیں گے، اس وقت تک ہم اس کے گریبان کو پکڑے رہیں گے جب تک کہ وہ مظلوم کا حق ادا نہ کر دے۔ اس لیے میں اپنے گاؤں کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور ہم نے اپنے گاؤں کے گروپ میں نوجوانوں کے جوش کو دیکھا ہے، ان کے عزم کو دیکھا ہے، ان کے حوصلوں کو دیکھا ہے، اور ہم نے سمجھا ہے کہ آج بھی ہمارے گاؤں کے نوجوان اپنے گاؤں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنے گاؤں کی صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا گاؤں متحد ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سے ظلم کا خاتمہ ہو، ہمارے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے گاؤں میں مظلوم نہ رہے۔ تو آج سے ہمارے نوجوانوں یہ عہد کر لو کہ اسی معاہدے کو ہم اپنی بستی میں دہرائیں گے، اور چند نوجوانوں کی ایسی کمیٹی بنائیں گے جو ہر ظلم کا خاتمہ کرے گے، شرابی کے شراب کے مٹکے کو پھوڑے گا، ظالم کے ظلم کو روکے گا، کسی بچی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، سماج میں ہونے والے ہر شرور و فتن سے اپنے سماج کو محفوظ رکھے گا۔ یاد رکھیے یہ وہ عہد ہوگا، یہ وہ پیمان ہوگا، اور یہ وہ معاہدہ ہوگا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھ لیجئے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ لیجئے۔ انصاف فیصلے سے کام نہیں چلتا بلکہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف اور عدل کا تقاضا قرآن کریم کرتا ہے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہیں جن میں عدل کی وضاحت کی گئی ہے، بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ آج ہمارے سماج کی بگاڑ کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر سے
अदल व इंसाफ का जनाजा निकल गया है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह का एक किताब में वो तफसीर से लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि कुफ्र की सरकार तो चल सकती है, हुकूमत कुफ्र के साथ तो चल सकती है, मगर जुल्म के साथ नहीं। इसलिए हमारा समाज उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, हमारा गांव उस वक्त तक तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकता जब तक कि हमारे समाज से जुल्म का खात्मा ना हो जाए। जालिम चाहे बाप हो या बेटा हो, जालिम चाहे खानदान का बड़ा हो या छोटा हो, जालिम चाहे गांव के सरपंच हो या गांव की रियाया हो, जालिम कोई भी हो, अल्लाह ताला की पकड़ उसके गिरबान को इस तरीके से पकड़ा जाएगा और कल कयामत के दिन तमाम इंसानों के सामने उसके गिरबान को पकड़कर जब मजलूम अल्लाह से फरियाद करेगा और ये कहेगा, ए खुदा, यही वो शख्स है जिसने हम पे जुल्म किया था, तो उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। हमने देखा है और तारीख की किताबें गवाह है कि दुनिया में बड़े से बड़े शान शौकत वाले आए, दुनिया में बड़े से बड़े मालदार आए, दुनिया में बड़े से बड़े इज्जत और चाह वाले आए, लेकिन सब मिट गए, सब दुनिया से चले गए। जा गोरे गरीबा पे नजर डाल, इबरत खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। जाइए देखिए कब्रों में और नजारा कीजिए कि कैसे कैसे लोग थे इस दुनिया में जिन्हें अपनी इज्जत पर, अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर, अपने जाह मनसब पर गुरूर था, तकब्बुर था, अना रब्बुकुम आला कहने वाले लोग थे, लेकिन सब इस तहे जमीन चले गए हैं। इसलिए हमें अपने गुरूर से बचकर, अपने तकब्बुर को पसे पुष्ट डालकर अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए, अपने नई नस्ल की तालीम और तरक्की के लिए एक तंजीम होनी चाहिए, एक जमात नौजवानों की होनी चाहिए जो इंसाफ का बोलबाला करे, जो इंसाफ के आलम को लेकर पूरी बस्ती में फिरे और इसके चराग से इंशाअल्लाह आसपास की सारी बस्तियां रोशन होंगी और इसका फायदा दूसरों तक भी पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं कि आज से हम यह हद कर लें और ये मुआहिदा कर लें कि हम अपने घर से इसकी इब्तिदा करेंगे और अपने घर में इंसाफ करेंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, उसके बाद अपने पड़ोसियों के साथ। इस तरीके से हम जब शुरुआत करेंगे, इब्तिदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इसी चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यकीन जानिए कि ये नौजवान मुक़र्रिर वाक़अतन में जितनी देर गुफ्तगू इन्होंने की है, हमारे स्टेज का मुस्तक़बिल यही लोग हैं। ये एक भी इतनी देर की तकरीर के अंदर, गुफ्तगू के अंदर इल्मी तकरीर करके, इल्हामी तकरीर करके आपसे रुखसत हुए और कौम की हमदर्दियाँ और उनका मुस्तक़बिल क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बयान की। यकीन जानिए, वरना इतनी देर में कितने लोग जो है आपको कपिल शर्मा का शो और शेख चिल्ली की कहानी सुनाकर चले जाते। आम